بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس سیٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو کہ 2024 اور 25 کے لیے نئی ایڈیشن ہے، اس کتاب سے آج یونٹ نمبر 3 یا چیپٹر نمبر 3 پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا پہلا لیسن ہے چیپٹر 3 کا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کو یہ کتاب پڑھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہ کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ کتاب پڑھنے یا کویسچن آنسرز کے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ تو چیپٹر کا نام ہے ورلڈ وارز فرسٹ اینڈ سیکنڈ۔ ورلڈ وارز یعنی عالمی جنگیں اول اور دوم، یا پہلی اور دوسری جنگ عظیم۔ اچھا، تو پیج نمبر 29 پہ ہمارا اس چیپٹر کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ورلڈ وار فرسٹ یا ورلڈ وار 1 1914 CE، یعنی پہلی جنگ عظیم جو 1914 عیسوی سے شروع ہوئی اور کب تک جاری رہی؟ 1918 CE، 1918 عیسوی تک۔ اچھا، دی فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار فرسٹ، پہلی عالمی جنگ یا پہلی جنگ عظیم، is considered، یہ سمجھا جاتا ہے، as one of the largest wars in history، تاریخ میں سب سے بڑے جنگوں میں سے ایک، یعنی اس کا شمارہ دنیا کی تاریخ میں جو سب سے بڑی جنگیں لڑی گئی تھی یہ ان میں سے ایک ہے۔ It started، یہ شروع ہوئی، in یورپ میں، کب؟ in جولائی 1914 CE، جولائی 1914 عیسوی میں۔ یہ جولائی 1914 عیسوی کو یورپ میں شروع ہوئی۔ It was to continue until November 1918 CE، یہ نومبر 1918 عیسوی تک جاری رہی یہ جنگ، پہلی جنگ عظیم۔ During this war، اس جنگ کے دوران more than 8 million soldiers، 8 ملین سے زیادہ سپاہی، یعنی 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، یعنی 80 لاکھ سے زیادہ سپاہی were killed، مارے گئے تھے، as well as millions of civilians، اور لاکھوں کی تعداد میں civilians یعنی عام لوگ بھی مارے گئے تھے۔ The war started، یہ جنگ شروع ہوئی، from a local war، ایک مقامی جنگ سے، یعنی اس جنگ کا آغاز، یعنی پہلی جنگ عظیم کا آغاز جو تھا وہ ایک مقامی جنگ سے اس کا آغاز ہوا یا مقامی جنگ سے ہوا، بٹ لیکن لیٹر آن، بعد میں، spread، یہ جنگ پھیلا، to involve 32 nations around the world، اور اس میں دنیا کے 32 ممالک شامل ہوئے، انکلوڈنگ، جن میں شامل تھی، یعنی ان اقوام میں شامل تھے، دوز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی متحدہ ریاستوں کا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی اقوام متحدہ کے ممالک، دی مڈل ایسٹ، مشرقی وسطیٰ کے ممالک، اینڈ موسٹ آف دی یورپ، اور یورپ کے اکثر ممالک۔ فالوئنگ ور دا مین کنٹینڈرز، مندرجہ ذیل مین کنٹینڈرز تھے اس جنگ کے، کنٹینڈرز یعنی مد مقابل یا حریف۔ اچھا، دی سینٹرل پاورز، یعنی پہلے جو سینٹرل پاور
کے ممالک تھے، سینٹرل پاورز یعنی مرکزی طاقتیں، مرکزی طاقتوں میں جو ممالک شامل تھے، مرکزی طاقت میں وہ کون سے ممالک تھے؟ جرمنی، آسٹریا ہنگری، بلغاریہ اینڈ ٹرکی اور ترکی۔ یہ 4 ممالک سینٹرل پاورز یعنی اس جنگ کی جو مرکزی قوتیں تھی ان میں یہ ممالک شامل تھے۔ اچھا، دی الائز یعنی اتحادی، جن ملکوں نے اتحاد بنایا تھا ان میں کون سے ممالک شامل تھے؟ بریٹن یعنی برطانیہ، فرانس، رشیا، روس، اٹلی، جاپان اینڈ فرام 1917 CE، اور پھر 1917 عیسوی سے دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی اقوام متحدہ امریکہ USA یہ بھی شامل ہوئی۔ اچھا، نیکسٹ ہے دی کازز آف دی فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم یا پہلی عالمی جنگ کے اسباب، یعنی یہ جنگ کیوں شروع ہوئی تھی، اس کے وجوہات۔ سم امپارٹنٹ کازز آف دی فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم کے کچھ اہم اسباب اور گیون بلو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ملٹری الائنسز، فوجی اتحاد یا عسکری اتحاد۔ ان امپارٹنٹ کاز آف دی فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم کی ایک اہم وجہ واز تھا دا سسٹم آف ملٹری الائنسز، وہ کون سی وجہ تھی؟ دی سسٹم آف ملٹری الائنسز، فوجی اتحاد کے نظام کا، جو فوجی اتحادی نظام تھا۔ among the European countries، یورپی ممالک کے درمیان۔ یورپ واز ڈیوائیڈڈ، آگے ابھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ ملٹری جو الائنسز تھا، ملٹری جو اتحاد تھا، تو اس نظام میں کون سی خامیاں تھی۔ یورپ واز ڈیوائیڈڈ، یورپ تقسیم تھا انٹو 2 آرمڈ کیمپس، 2 فوجی کیمپس میں یعنی 2 فوجی گروہ میں۔ جرمنی، اٹلی اینڈ آسٹریا ہنگری، جرمنی، اٹلی اور آسٹریا ہنگری، یہ 3 ممالک میڈ دا ٹرپل الائنسز، ان ممالک نے تیسرا اتحاد بنایا۔ بریٹن، برطانیہ، فرانس، جاپان اینڈ رشیا اور روس نے فارمڈ بنایا دا ٹرپل، تیسرا انٹانٹ کہتے ہیں دوستانہ اتحاد، یعنی ان ممالک نے تیسرا دوستانہ اتحاد بنایا۔ کن ممالک نے؟ بریٹن یعنی برطانیہ، فرانس، جاپان اور روس نے۔ اچھا، لیٹر آن، بعد میں، ان نمبر آف کنٹریز، بہت سے ممالک آف دی ورلڈ، دنیا کی، جوائنٹ بوتھ کیمپس، دونوں کیمپوں میں شامل ہوئی، یعنی دنیا کے بہت سے ممالک دونوں کیمپوں میں شامل ہوئی۔ بوتھ کیمپس، دونوں کیمپ یعنی دونوں گروہ، ور ہیٹ فل اینڈ ڈاؤٹ فل آف ایچ ادر، دونوں گروہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ہیٹ فل تھے یعنی نفرت کرتے تھے، اینڈ ڈاؤٹ فل اور ایک دوسرے پر شک کرتے تھے۔ بائی 1912 CE، 1912 عیسوی تک، دیز کیمپس، یہ گروہ، یہ کیمپ، یہ افواج، ہیڈ کمپلیٹڈ، نے مکمل کر لیا تھا، دے آر ملٹری پریپریشنز، اپنی فوجی تیاریاں انہوں نے مکمل کر لی تھی۔ ایٹ واز اے مائنر میٹر، یہ ایک چھوٹا مسئلہ تھا، دیٹ سپارکڈ، جس نے بھڑکایا،
اے گریٹ وار، ایک عظیم جنگ، ان 1914 CE 1914 عیسوی میں، جس نے 1914 عیسوی میں ایک بڑا جنگ بڑکایا، یعنی ایک 1914 میں ایک بڑے جنگ کا، یہ ایک عظیم جنگ کا سبب بنا۔ یہ مسئلہ، یہ چھوٹا مسئلہ جو تھا۔ اچھا، نمبر 2، کمپٹیشن فار کالونیز، کالونیاں بنانے کا مقابلہ، یعنی دونوں ممالک میں کالونیاں بنانے کی دوڑ لگی ہوئی تھی یا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت، دیر واز اے میڈ ریس، ایک پاگل قسم کا مقابلہ تھا، فار کالونیز کے لیے، یعنی کالونی کیا ہوتا ہے؟ کالونی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک نئی آبادی بنتی ہے کسی علاقے میں تو اس کو کالونی کہا جاتا ہے۔ امنگ دا کنٹریز آف یورپ، یورپ کے ممالک کے درمیان، یا یورپ کے ممالک میں، یعنی اس وقت یورپ کے ممالک میں کالونیاں بنانے کا ایک بیوقوف قسم کا، ایک پاگل قسم کا مقابلہ چل رہا تھا۔ آن دس ایشو، اس مسئلے پر، دیر واز اے رائیولری بٹوین بریٹن اینڈ جرمنی، برطانیہ اور جرمنی کے درمیان ایک دشمنی تھی۔ رائیولری، دشمنی یا مخالفت، رائیولری۔ جرمنی واز اے نیو کنٹری، جرمنی ایک نیا ملک تھا، اینڈ وانٹیڈ، اور چاہتا تھا، اٹس شیئر، اپنا حصہ، اور اپنا حصہ چاہتا تھا، ان دا کالونیز، ان کالونیوں میں۔ دیر واز ڈینجر ٹو دا برٹش کالونیز، انگریز کالونیوں کے لیے، انگریزوں کی جو کالونیاں تھی ان کے لیے خطرہ تھا۔ ان افریقہ اینڈ مڈل ایسٹ، افریقہ اور وسطی مشرقی وسطی میں، افریقہ اور مشرقی وسطی میں، بائی جرمنی کی طرف سے۔ دیس کریٹڈ، اس نے پیدا کیا، اس کی وجہ سے پیدا ہوئی، رائیولری، دشمنی یا مخالفت، بٹوین دیز ٹو نیشنز، ان دو ممالک کے درمیان، یعنی اس کی وجہ سے ان دو ممالک کے درمیان تلخی پیدا ہوئی، یا مخالفت پیدا ہوئی، یا دشمنی پیدا ہوئی۔ اچھا، نیکسٹ، نمبر 3، اکنامک کاز، اقتصادی سبب یا معاشی وجہ۔ دی انڈسٹریل ریولیوشن، صنعتی انقلاب، کازڈ، نے پیدا کی، رائیولری، مخالفت یا دشمنی، امنگ یورپین کنٹریز، یورپی ممالک کے درمیان، اسپیشلی، خاص طور پر، فرانس، بریٹن، برطانیہ، اینڈ جرمنی، اور جرمنی، ان کنٹریز کے درمیان، ان ممالک کے درمیان، کس چیز پر؟ فار اوورسیز مارکیٹس، بیرون ملک یا سمندر پار مارکیٹوں کی وجہ سے، ٹو پروموٹ سیلز آف دیئر پروڈکٹس، جہاں پہ یہ ممالک اپنے ساز و سامان کے فروخت کو پروموٹ کرنا تھا، یعنی ان کو ترقی دینا تھی۔ یہ ممالک باہر کے ملکوں میں جو مارکیٹیں تھی، ان میں یہ ممالک اپنے سامان کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ They had been quarreling، یہ لڑ رہے تھے، اوور دا کنٹرول آف ریسورسز، وسائل کے کنٹرول کرنے پر، را مٹیریل، اور خام مال، یعنی یہ ممالک
وسائل اور خام مال کے کنٹرول کرنے پر لڑ رہے تھے. یعنی ہر کوئی چاہتا تھا کہ ریسورسز یعنی وسائل اور خام مال ہمارے کنٹرول میں ہو. دیس اکنامک رائیولری، یہ اقتصادی مخالفت یا دشمنی یا تلخی ورسنٹ بدتر ہوئی، یعنی مزید بگڑ گئی. ورسنٹ دی سچویشن یعنی اس نے حالات کو مزید بگاڑ دیا یا حالات میں مزید تلخی پیدا کی. اچھا نمبر 4 ملٹری پریپریشنز، عسکری تیاریاں یا فوجی تیاریاں. دی اکنامک رائیولری آف دی کنٹریز آف یورپ. اچھا یورپ کے ممالک کی اقتصادی دشمنی یا اقتصادی تلخی یا اقتصادی مخالفت لیڈ ٹو ان آرم ریس، یہ اسلحے کے مقابلے اس کی وجہ سے اسلحے کا دوڑ شروع ہوا یا اسلحے کا مقابلہ پیدا ہوا. دے بیگن، انہوں نے شروع کی، وہ شروع کرنے لگے ٹو اسپینڈ مور اینڈ مور، زیادہ سے زیادہ آن دیئر ملٹری پریپریشنز، فوجی تیاریوں پر. یعنی انہوں نے فوجی تیاریوں پر زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے لگے. وہ فوجی تیاریوں پر زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرنے لگے. کس مقصد کے لیے؟ فار اے پاسبل وار، ایک ممکنہ جنگ کے لیے. دی سچویشن، یہ حالات اس حالات نے پیدا کی سیریس تھریٹ، ایک سنجیدہ خطرہ، ایک شدید خطرہ، ٹو ورلڈ پیس، عالمی امن کے لیے. یعنی اس حالات نے عالمی امن کے لیے ایک شدید خطرہ پیدا کیا. اچھا نمبر 5 نیشنلزم یعنی قومیت. لونگ ونس کنٹری، اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنے کو اس کالڈ کہا جاتا ہے نیشنلزم و قومیت. آن دی بیسس آف نیشنلزم، قومیت کی بنیاد پر، دا یورپین کنٹریز، یورپی ممالک ور ہیٹفل ٹو ون انادر، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے قومیت کی بنیاد پر کہ یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے. دی پریس آلسو پلیڈ، پریس نے بھی ادا کیا اے لیڈنگ رول، ایک اہم کردار، ان پروموٹنگ نیشنلزم، قومیت کو فروغ دینے میں. یعنی پریس نے بھی قومیت کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا. نمبر 6 امیڈیٹ کاز، فوری سبب. پہلی جنگ عظیم کا جو فوری سبب ہے، فوری وجہ بنی، وہ اب بتایا جا رہا ہے. دی اسیسینیشن آف آرچ ڈوک فرانسس فرڈینانڈ، یہ ایک انگریز کا نام ہے. ہیئر، تو یہ شخص وارث تھا ٹو دا تھرون آف آسٹریا ہنگری. آسٹریا ہنگری چونکہ ایک ملک کا نام ہے، اس کے تخت کا وارث تھا. ان 1914 CE، 1914 عیسوی میں. تو اس کی اسیسینیشن نے، اس کی قتل نے، اسیسینیشن کہتے ہیں قتل، پروٹ ثابت کیا. یعنی 1914 عیسوی میں جب آرچڈوک فرانسس فرڈینانڈ کا قتل ہوا، جو آسٹریا ہنگری کے تخت کا وارث تھا، پروڈو، تو اس سے ثابت ہوا پروڈو ٹو بی امیڈیٹ کاز آف دی فرسٹ ورلڈ وار. تو یہ پہلی جنگ عظیم کا فوری سبب بننا ثابت ہوا. دی پرنس یعنی شہزادہ
accompanied by his wife, جو اپنے بیوی کے ہمراہ تھا, was on a visitor, تو یہ دورے پر تھا, to Bosnia in May 1914 CE, مئی 1914 عیسوی کو یہ بوسنیا کے دورے پر تھا. دی پروونس آف بوسنیا, بوسنیا کا جو صوبہ تھا, اچھا یہ کیا تھا بوسنیا کا صوبہ, واز انیکسڈ بائی دی آسٹرین کنگڈم, یہ آسٹرین کنگڈم کے ساتھ جڑا ہوا تھا یا منسلک تھا یا اس کے کنٹرول میں تھا یا اس کے زیر انتظام تھا. which was disliked by Serbia, جو سربیا کو پسند نہیں تھا. both were shot dead by a Serbian student, تو اس لیے ایک سربین طالب علم نے دونوں کو مار دیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پھر ہم مین ایونٹس آف ورلڈ وار فرسٹ یہاں سے پھر پڑھیں گے, کیونکہ یہ ویڈیو بھی لینتھی ہو جائے گی, تو اس وجہ سے آج یہاں تک کافی ہے. تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے, تاکہ میری نئی چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ, اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.